الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ہر روز میں یاد دہانی کے طور پر عرض بھی کرتا ہوں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین ہم نے بالکل ابتدائے قرآن سے شروع کیا تھا، الحمد سے شروع کیا تھا، اس کے بعد لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً سبقاً سبقاً ہمارا سفر جاری ہے، اور آج پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 اور 232 تک۔ ناظرین کرام، یہ قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے، تو آئیے سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، اس کے بعد یا تو ان کو معروف طریقے سے روک لو یا پھر عفت و عصمت کے ساتھ آزاد کر دو۔ یاد رکھنا، کہیں ان کو تنگ کرنے کی نیت سے یا ستانے اور اذیت دینے کے ارادے سے روکے نہ رکھنا۔ بہت سخت زیادتی ہوگی جو ایسا کرے گا، در حقیقت وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ، ہمیشہ یاد رکھو اللہ نے تمہیں کس طرح اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیشہ اس کا احترام ملحوظ خاطر رکھو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، تو اس کے بعد اگر وہ اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کرنا چاہیں یا کہیں اور جہاں پر ان کا دل راضی ہو، تو تم میں سے کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تمہارے لیے اچھا اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس طرح کی حرکت نہ کرنا۔ آگاہ رہو، تمہیں کچھ بھی خبر نہیں ہے مگر اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ ناظرین کرام، یہ آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 اور 232۔ جو پچھلا تناظر چل رہا ہے ناظرین کرام، وہ طلاق کے مسائل اور احکام اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی ان آیات میں بیان کر رہا ہے۔ آج جو تاکیدی حکم ہے یہاں پر ناظرین کرام، وہ یہ ہے کہ اگر تم اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو طلاق بھی دے دو، تو اس کے بعد پھر بھی ان کی عفت و عصمت کا خیال رکھنا، ان کا احترام پامال نہ ہونے پائے۔ اگر ان کی عدت پوری ہو جائے اور اس کے بعد ان کو روکنا ہو، یعنی کہ رجوع کرنا ہو، تو پھر بھی معروف طریقے سے، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، اور اگر دل مائل بکرم نہ ہو اور ان کو فارغ ہی کرنا ہو، تو پھر بھی بڑے احترام کے ساتھ۔ ناظرین کرام، یہاں تاکیدی جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ معروف طریقے سے، احترام کے ساتھ، عفت کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ بے شک یہ معاملہ بگڑا ہوا ہے اور سلجھائی دیتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، پھر بھی ان کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو ناظرین کرام یہ سبق ہے، اور دوسرا سبق یہ ہے کہ عدت پوری ہونے کے بعد اگر تم نے ان کو واپس نہیں لیا یا رجوع نہیں کیا یا دوبارہ گھر بسانے کی کوشش نہیں کی یا صلح کرنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر اگر وہ کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہیں جہاں ان کا دل راضی ہو، تو تم رکاوٹ نہ بننا۔ ایک یہ سبق ہے، اور تیسرا سبق یہ ہے ناظرین کرام تاکیدی طور پر کہ اگر تم ان کو واپس روک بھی رہے ہو، رجوع بھی کر رہے ہو، تو یاد رکھنا اس نیت کے ساتھ رجوع نہیں کرنا کہ دوبارہ ان کو روک کے تم اذیت دو گے، دوبارہ ظلم و ستم کرو گے، دوبارہ ان کو ستاؤ گے۔ یاد رکھنا ایسا نہ کرنا۔ تمہیں جس بات کی خبر نہیں ہے، اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ رب العزت نے دیکھیں کتنا تاکیدی حکم دیا ہے کہ گھر کے معاملات میں اگر الجھاؤ پیدا ہو جائے، ناچاکی پیدا ہو جائے، پھر بھی اللہ رب العزت نے عورتوں کا
بہت احترام ملحوظ خاطر رکھنے کی تاکید کی ہے۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں عملی طور پر ہمارے گھروں میں بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں میاں بیوی کی، ناچاکیاں ہوتی ہیں، جھگڑا ہوتا ہے، سلو بھی ہوتی ہے اور بات جدائی تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اکثر آج ایسا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں بھی، لیکن ناظرین کرام ہمارے لیے اس آج کے سبق میں فکری طور پر بھی اور عملی طور پر بھی کیا اسباق ہیں، فکر و عمل کی تطہیر کے لیے کیا زاویے ہیں، آج کے سبق میں اس پر ہم ڈسکس کریں گے، اس پر گفتگو کریں گے پروگرام صدائے قرآن میں۔ اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام آج جو شخصیت مہمان بن کے پروگرام صدائے قرآن میں زینت بنی ہیں میری دائیں جانب، ناظرین کرام ماشاءاللہ عربی زبان ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہے۔ آپ امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کے ساتھ مل کر پڑھے ہیں اور ابن سعود اسلامک یونیورسٹی ریاض میں شعبہ اصول الدین میں ڈاکٹر محمد اقبال نکیانہ ماشاءاللہ قاری عبدالرحمن السدیس کے ساتھ مل کر ان کے کلاس فیلو ہیں، ہم اثر ہیں ناظرین کرام، اور وہاں سے عربی آپ کی زبان میں، آپ کے فکر میں اور آپ کے عمل میں ایک رچاؤ کے ساتھ داخل ہے، اور اسی عربی زبان کی جو کہ قرآن کی زبان بھی ہے ناظرین کرام آج اپنے طلباء میں وہ فیض منتقل کر رہے ہیں۔ لیڈز یونیورسٹی میں شعبہ اسلامک علوم کے آپ صدر نشین ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا، حیاکم اللہ۔ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں جناب قاری وقاص علی قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج کاری صاحب؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں خوش آمدید کہہ چکا ہوں آپ کو، بہت ہی ہمارے لیے راحت اور سکینت کی بات ہے کہ آج آپ تشریف لائے۔ میں بڑے عرصے سے خواہش کر رہا تھا کبھی آپ مصروف، تو آج ہمارے لیے وہ سعادت کا دن آیا کہ آپ تشریف رکھتے ہیں پروگرام صدائے قرآن میں۔ ڈاکٹر صاحب میں نے اپنے مقدمے میں عرض کیا ہے کہ ہمارا یہ وہ پروگرام ہے جو میڈیا کی دنیا میں بھی میں عرض کروں کہ شاید یہ پہلا پروگرام ہے ٹیلی ویژن کی دنیا میں کہ ہم روزانہ صبح 7 سے 8 بجے اسی وقت ہمیں موضوع تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آج کس موضوع پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ ہم نے قرآن کو الحم سے شروع کیا ہے اور کوئی آیت ہم مس نہیں کر رہے، کوئی لفظ مس نہیں کر رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے قرآن سیکھنا ہے یا سیکھنا چاہتے ہیں اور قرآن کی آواز پہ، قرآن کی صدا پہ جو لبیک کہنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں اور اس کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، یہ پبلک نیوز ٹی وی کا انمول تحفہ ہے ان کے لیے۔ اور آپ جیسے اہل علم جب آتے ہیں تو ایسے نکات بیان ہوتے ہیں تو میں کہہ اٹھتا ہوں کہ یہ وہ نکتے نہیں جو تم کو کتابوں میں ملیں، یہ اہل علم سے ہی ایسے موتی اور جواہر ملتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ آج ہمارا جو سبق ہے اس میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے، حالانکہ طلاق کا معاملہ ہے اور طلاق ہوتی ہی ناراضگی کے ساتھ ہے، خوشی کے معاملات میں تو طلاق نہیں ہوا کرتی، تو لیکن اس ناراضگی کے معاملات میں اور ناراضگی کی کیفیت میں بھی اللہ رب العزت نے تاکید کی ہے کہ دیکھنا کہیں عورت کا احترام، ان کی عزت، ان کی عفت پامال نہ ہونے پائے، اس کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ اگر تم طلاق دے چکے ہو، روکنا چاہتے ہو، عزت کے ساتھ روک لو، لیکن پھر تانے نہیں دینے پچھلے معاملات کے۔ اب ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، اور اگر نہیں روکنا، جانے ہی دینا ہے تو پھر بھی عزت کے ساتھ جانے دینا ہے۔ یہاں ڈاکٹر صاحب قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے معروف طریقے کے ساتھ۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ معروف طریقہ کیا ہوتا ہے اور اس میں عزت و احترام کا کتنا دخل ہے، ارشاد فرمائیں۔ ان الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں صدائے قرآن کے پلیٹ فارم سے اس قرآن کی
کچھ تھوڑی سی آواز میں بھی شریک ہو جاؤں. الحمدللہ. اور میں پبلک نیوز ٹی وی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا یہ پروگرام جو صبح صبح مسلمان جب جاگتے ہیں تو ان کے کان میں اسی کی آواز پڑے تو کیا ماحول بنے گا. لوگ ترستے ہیں دنیا میں کہ قرآن کی آواز ان کو سنائی دے. تو میں اس لیے بہت ہی خصوصی طور پر آپ کا شکر گزار ہوں. ہمارے لیے بہت اور اس ٹی وی اسٹیشن جو ہے اس کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس قرآن کو اپنے پروگرام کی ابتدا اس سے کی ہے. الحمدللہ. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زینوا القرآن باصواتکم، اس قرآن کو خوبصورت پڑھو اور اپنی آوازوں کے ساتھ. سبحان اللہ. اور یہ قرآن تو وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور آج بھی اسی طرح ہے. لیکن یہ امت بہت ہی ایک لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس وہی کتاب موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. جی بالکل. اور کوئی اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی. اور یہ بدقسمت بھی ہے کہ اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے. ہاں جی. اس کی آج بھی اگر یہ اس کو اٹھائے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، یہ اتنی آسان کتاب ہے سمجھنا، جی جی. اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کے پیغام کو میسیج کو آگے لوگوں تک پہنچانا اتنا آسان ہے کہ اللہ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہے اور کسی عالم سکالر نے نہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. 4 مرتبہ میرا رب یہ فرمائے تو پھر شک رہ جاتا ہے اس میں. گرامر کے لحاظ سے اس میں بات کر سکتا ہوں کہ وَلَقَدْ لام بھی تاکید ہے، قد بھی تاکید ہے اور فعل ماضی بھی تاکید ہوتا ہے، لیکن وہ ابھی اس وقت موقع نہیں ہے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہمارے اس وقت کے اس معاشرے کے اندر بہت ہی کم لوگ اس کو جانتے ہیں، حالانکہ یہ بڑا معروف ہے. اور دیکھیے قرآن نے آج کی ان 2 آیتوں میں جو آپ نے تلاوت فرمائی اور شیخ سدیس نے بھی اس کی تلاوت کی ہے، اس کے اندر اور اس سے پچھلی جو 2-3 آیتیں ہیں ان کے اندر بھی اسی طلاق کے مسئلے کو بیان کیا گیا ہے. لوگوں سے میری یہ التجا ہوگی کہ یہ چونکہ فقہی مسائل ہیں، جی جی. اور جب کوئی فقہی مسئلہ آئے تو خود فقیہ مت بنے. بالکل ٹھیک. آپ کو کیا کرنا چاہیے، جو معروف طریقہ ہے کہ آپ نہیں جانتے ہیں، آپ نے طلاق دے دی ہے، کب دی ہے، کیسے دی ہے، معروف جو بات کی گئی ہے. اور معروف کا لفظ ان آیات میں 4 مرتبہ آیا جی. اور معروف کیا چیز ہے، آپ نے جو سوال کیا، عربی زبان میں عرف کہتے ہیں مرغے کی اس کلغی کو جو اس کے سر کے اوپر ہوتی ہے. اچھا. اور وہ نمایاں ہوتی ہے. مرغے کے سر پر جو کلغی ہوتی ہے اس کو عرف کہا جاتا ہے، اسی سے یہ معروف بنا ہے. اچھا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جو 4 مرتبہ معروف کا لفظ استعمال کیا تو یہ مختلف معنی میں ہے. اچھا. جی. پہلی آیت میں جہاں الطلاق مرتان وہاں معروف استعمال کیا، پھر اس کے بعد وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ یہاں بھی معروف استعمال کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہی تو یہ ہر جگہ اس کے اپنے ریفرنس میں اس معروف کا ترجمہ کرنا ہوگا، پھر تو اس کا معنی سمجھ آئے گا. ورنہ تو ہم اردو میں بھی معروف کہتے ہیں. اصل یہ ہے کہ معروف طریقے سے جب آپ نے طلاق دے دی ہے اور اس کے بعد آپ 2 ہی کام کر سکتے ہیں، یا تو اس خاتون کو روک لیا جائے یا اس خاتون کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا. اب دیکھیں جو طریقہ معروف ہے وہ قرآن نے سمجھایا، اور وہ سمجھایا کہ جس طرح ایک خاتون کو 3 مہینے انتظار کرنا ہوگا، اسی طرح طلاق دینے والے کو بھی 3 مہینے انتظار کرنا چاہیے. اچھا. جی. کیونکہ تیسرے طہر میں اس کا جو ہے وہ اگر اس نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو تیسرے طہر میں جا کر اس کا یہ کام مکمل ہونا چاہیے. غصے میں، جذبات میں اور جلدی نہیں کرنا چاہیے. جی. قرآن نے سوچنے سمجھنے کا موقع دیا. ہاں. اس کے اندر مصلحتیں بھی ہیں، جس طرح 3 طہر کے اندر وہ عورت کے لیے بات کی گئی ہے کہ تم بھی صبر کرو، اسی طرح طلاق دینے والے کو بھی یہ بات کی گئی کہ وہ بھی 3 مہینے انتظار کرے، سوچ کر سمجھ کر اس کے بعد حالات بدل سکتے ہیں. تو قرآن نے طریقہ بتا دیا ہے. یہ معروف قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں یہ معروف ہے. صحیح. اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ جذبات میں طلاق دے دیتے ہیں، 3 دفعہ 3 لفظ کہہ دیتے ہیں. یہ قرآن کے خلاف ہے اور قرآن اس کو کنڈم کرتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنڈم کیا ہے، اور جب آپ قرآن کی خلاف ورزی کریں گے تو ان مشکلات کا شکار ہو جائیں گے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور دیکھیں یہاں سے اور کیا میں بات کروں کہ کہا گیا کہ قرآن نے یہ طریقہ بتایا کہ ان کو ان کے گھروں سے مت خارج کرو، نکالو نہیں، طلاق دے دیے نکالو مت، جی وہ رہے وہاں، اور دوسری طرف سے اس کے حقوق کا خیال کرو، جیسے تمہارے حقوق ہیں اس کے بھی حقوق ہیں، وہ لونڈی نہیں ہے، جیسے آپ کے فرائض ہیں اس کے بھی فرائض ہیں، اس کو اسی گھر کے اندر رہنا، وہ اس کا گھر ہے ابھی۔ صحیح۔ آپ نے طلاق دینے کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ آپ اس وقت کہیں کہ اسی وقت نکل جاؤ، نہیں نہیں نہیں، یہ قرآن کے طریقے کے خلاف، یہ قرآن کا جو معروف طریقہ ہے اس کے خلاف ہے یہ۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے ایک وقفہ لے لیں، دوبارہ آپ سے ہم یہیں سے سلسلہ کلام شروع کر لیں گے۔ ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہے جناب ڈاکٹر محمد اقبال نکیانہ، جو ماشاءاللہ خود بھی استاذ الاساتذہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کرام ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، ایک عطیہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا ناظرین کرام ایک اور بھی بہت بڑا فیضان ہے اس امت کے لیے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے ایک خاص ملکہ عطا کیا ہے قرآن کریم حفظ کروانے کا، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، اور آپ کا ادارہ ہے، اور وہاں پر ایسے ایسے معجزات قرآن کے رونما ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں سے الحمدللہ 2.5 مہینے میں بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے۔ 2.5 ماہ، یہ سوچنے کی بات ہے، بظاہر بہت امپاسبل لگتا ہے، لیکن اللہ رب العزت قرآن کا معجزہ ہے، چونکہ لا تنقضی عجائب القرآن، اس کے معجزات کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، تو ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں سے ایسے بھی عجائبات ماشاءاللہ رونما ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے لیے یہ رہنمائی کے چراغ صدائے قرآن میں بار بار روشن کرتے رہیں۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پرنور سے آتے ہیں، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 اور 232 تک، جس میں اللہ رب العزت نے تاکیدی طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ طلاق دینے کے بعد بھی تم عورت کی عفت و عصمت اور احترام کا پورے طریقے سے، معروف طریقے سے خیال رکھنا ہے، اور اس پہ گفتگو کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر محمد اقبال نکیانہ۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد جیسے کہ آپ نے وقفے سے پہلے فرمایا تھا کہ معروف کا لفظ 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور چاروں مقامات پر اس کے معانی مختلف ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ چاروں معانی ہمیں عطا فرما دیں۔ آپ جب پہلا دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر وہ تھا کہ الطلاق مرتان، جی، فامساکم بمعروف، تو وہاں معروف کا ہے کہ آپ کے معاشرے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے اس علاقے میں معروف کیا ہے، شرفاء جو ہوتے ہیں، خاندانی جو لوگ ہوتے ہیں، وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جس میں عورت کا احترام برقرار رہتا ہے، صحیح، اور زیادتی نہ وہ خاوند کو کرنے دیتے ہیں نہ وہ خاتون کو کرنے دیتے ہیں۔ اور قرآن نے تو بالکل اس معاملے میں یہ بات کی ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے، کیونکہ یہ ایک ایگریمنٹ ہے دو میاں اور بیوی کے اندر کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے ساتھ نبھانا ہے، جی، اگر کوئی نکاح ایسا ہو کہ جس میں نیت عورت کی یا مرد کی یہ ہو کہ کچھ عرصے بعد یہ میرا کام ہو جائے گا، وہ نکاح ہی نہیں ہوتا۔ یہ بالکل فقہا نے اس کے اندر متفق علیہ بات کی ہے۔ نیت اگر ہے ختم ہونے والی تو پھر یہ نکاح ہی نہیں ہوگا، اس لیے نکاح کی نیت میں نبھانا لازمی ہے، یہ بنیادی شرط ہے۔ تو معروف تو یہی ہے کہ نبھانا ہے، آخر تک رہنا ہے، اور کسی وقت اگر ایسا ہو جائے کہ خاندان کا فرد جو عورت کی طرف سے اور ایک مرد کی طرف سے، وہ دونوں شریف لوگ ہیں اور ان کے خاندان کو آگے چلانا ہے، وہ طلاق کے لیے نہیں ہیں تیار، تو وہ ایک دونوں سے بات کر کے فیصلہ کر کے دوبارہ تعلقات ٹھیک کرا دیتے ہیں۔ یہ قرآن نے طریقہ بتایا، ایک یہ معروف طریقہ ہے، اور جب بھی معاشرے کے لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر وہ روتے پھرتے ہیں
صحیح. وہی خامند جو اپنے آپ کو خامند کی حیثیت سے طلاق 3 دفعہ دے چکا ہے، قرآن کے طریقے کی خلاف ورزی کی ہے اس نے، اب وہ ساری زندگی پچھتاتا رہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن اب اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، جی طلاق واقع ہو چکی. تو یہ جو ہے نا یہ معروف ہے. اور ایک معروف وہ ہے کہ اس نے مطلب ہے کہ فارغ ہی کرنا ہے، نہیں نباہ ہو رہا، تو وہاں ایک معروف یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ اس سے لیا تھا وہ تو اس سے واپس نہ لینا، یہ آپ نے جو کچھ دیا تھا وہ اس سے واپس نہ لے. صحیح. یہ ایک معروف چیز ہے اور یہی معاشرے کی اچھی صفت ہے جی بالکل. کہ آپ اس آدمی اس کی طرح نہ بن جائیں کہ جس نے ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے اور اس کے بعد پھر واپس مانگا ہے. صحیح. معاشرے کے معروف یہ ہے کہ یہ آدمی بخیل ہے اور کنجوس ہے، یہ معروف ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح آپ آیت کے جو سیاق اور سباق پیچھے پڑھیں گے نا تو اس معروف کا خود بخود ترجمہ بدلتا چلا جائے گا. جی بالکل ایسے ہی. یہ وہ چیز آپ نے ہے بہت خوبصورت بات کی ہے جی کہ ہر جگہ معروف مختلف معنی میں، لیکن پیچھے آپ ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ میں اس کا معنی لیں گے. دیکھیں، اور یہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کا بھی آئینہ دار ہے. جی ہاں، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے. میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب طلاق ہو گئی، کچھ کریں. میں کہتا ہوں کیا کیا؟ کہ جی وہ بس غصے میں تھا. میں نے کہا خوشی میں تو ہوتی نہیں ہے، خوشی میں تو کوئی نہیں دیتا. وہ 5 بچے. میں نے کہا اس وقت نہیں آیا، تم شریعت کے ساتھ کھیلے ہو. تم قرآن کے طریقہ جو بتایا ہوا ہے ایک ہے، دوسرا ہے اور تیسرے میں رجوع کر سکتے تھے، لیکن تم نے نہیں کیا، تم نے اکٹھے ہی کر دیا، تو اب سزا بھگتو. لیکن میں ان کو بتاتا ہوں کہ اب معروف طریقہ یہ ہے کہ کسی ادارے میں جو دینی ادارہ ہے وہاں باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ دارالفتاء ہے. اب اور وقت مت ضائع کرو، انفرادی طور پہ لوگوں سے مت پوچھو، آپ وہاں چلے جاؤ. یہ معروف ہے. جی جی. ان کا رات دن کا یہی کام ہے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو فتویٰ لکھ کر دیں گے. لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، جی جی. اب ڈنڈی مت مارنا. پہلے تم نے شریعت کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، لیکن اب ایسا نہ کرنا. وہی جو بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، وہ یہی بات ہے کہ تم نے اب اگر ڈنڈی ماری تو پھر تم قیامت کو بھی پکڑے جاؤ گے. کیونکہ مفتی محترم جو ہے وہ تو آپ کی بات کو سن کے ہی دے سکتا ہے نا. تو آپ سیدھی سیدھی بات بتاؤ جو بھی ہے، اس کی روشنی میں وہ آپ کو فتویٰ لکھ دیں گے، وہ ویلڈ ہے. یہ معروف چیز ہے. آپ اپنے آپ مت مفتی بنو. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک آپ نے ڈنڈی مارنے کی بات کی، یہاں بھی ایک بٹوین دا لائنز اس کا تذکرہ ہے کہ دیکھنا اگر تم روکنا بھی چاہتے ہو تو اس نیت سے نہ روکنا کہ دوبارہ اس کو اذیت دو گے، بالکل دوبارہ ڈنڈی مارو گے. بالکل ٹھیک ہے، یہی ہے. اڑنگے نہ اڑاؤ. جی. یہ اچھا، دوبارہ جو اذیت دینے کا قرآن نے تاکیدی یہاں تذکرہ کیا ہے وہ کیا، اور اس کے ذرا کھولیں بات کو. اگر ہم دراصل ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی جس نے ایک عرصہ ایک خاتون کے ساتھ گزارا ہے، اس نے مہر بھی دیا تھا، محبت دی تھی، اس کے لیے وہ سب کچھ تھی. اب جب اس سے وہ جدا ہوا ہے تو وہ جن حالات میں بھی اس کی کیفیت تھی، سائیکالوجی کوئی اس کا مسئلہ تھا، اس نے دے تو وہ بیٹھا ہے، لیکن اب وہ چھوڑنا نہیں چاہتا. لیکن اب قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ جب تم نے رجوع نہیں کیا اب وہ تمہاری نہیں رہی. اب کیا ہوگا؟ قرآن اس کا طریقہ بتاتا ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے گی. ہاں جی. جب وہ اس سے نکاح کرے گی تو پھر یہ تمہارے دل میں یہ بات نہیں جانی چاہیے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ جس سے نکاح چاہے. ایک دوسرا پہلو ڈاکٹر صاحب اس کا یہ، جس کا قرآن نے شاید اس کی طرف اشارہ کیا، میں آپ سے وضاحت اس کی چاہ رہا تھا کہ ہم روک لیتے ہیں کہ دوبارہ اس کو اذیت دیں گے. جس نے تنگ کرنا، جس کی فطرت میں کمینگی ہو تو وہ چاہتا ہے کہ بار بار اس کو اس سے نہیں روک رہا کہ واپس گھر بسانے کے لیے، اس کو دوبارہ اذیت دینے کے لیے، دوبارہ ظلم و ستم کرنے کے لیے. تو قرآن نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ نہیں، یہ نہ کرنا. یہ حدود اللہ ہے، یہ حدود اللہ ہے، ان کو مت توڑو. بالکل، ورنہ تم خود اپنے اوپر ظلم کرو گے. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں حیران ہوتا ہوں کہ اس پچھلی آیات کو دیکھیں، آج کی آیات کو دیکھیں اور آگے بھی جو آ رہی ہیں، آگے بھی ہے. اللہ نے یہاں پر عورت کی عفت و عصمت کو بہت بلند رکھا ہے. ایسے ہی بہت پاکیزگی اور طہارت کو اللہ نے بلند رکھا ہے، خیال رکھا ہے کہ تم سے یہ نہ ہو جائے. بے شک دیکھیں طلاق یہی ہے نا کہ اس کا جی قصور تھا، بھی قصور بھی ہے. ایسے ہی ہے. جیسے اللہ رب العزت نے ہمیں غیبت سے روکا ہے. غیبت کیا ہے کہ کسی بندے میں وہ بات پائی جائے، وہ برائی پائی جائے جو اس میں ہے. تو اللہ کہتا ہے وہ بندہ تو میرا ہے نا، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے اس کی برائی کرنے کا. بالکل ایسے.
خلق تو میری ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہاں بھی یہی کہا کہ جی. دیکھیں حدود اللہ کو کراس جب کرو گے تو اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے. جی تو یہ ظلم ہے، تم اپنے اوپر کر رہے ہو، یہ نہ سمجھو کہ تم اس انتقام لے رہے ہو. جی تو یہ جو تمہاری نیت ہے اللہ جانتا ہے، اس سے باز آؤ. اگر یہ ڈاکٹر صاحب لوگ سمجھ لیں اس فلسفی کو کہ ٹھیک ہے آپ کا گزارا نہیں ہوا، قرآن نے ایک طریقہ بتایا تھا، ہو گیا، جی. اور اب تمہارے دل میں بھی نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس کا احترام ہونا چاہیے کہ وہ جائے اپنی زندگی اچھی اس کی گزری. آپ اللہ سے بھی دعا کریں. ہاں جی. اس کے لیے کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ اور اذیت نہ دینے سے مراد یہ بھی ہے، جس کا میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بھی تذکرہ کیا تھا، کہ اس کو پچھلے تانے نہ دینا. ہاں تانے، یہ بالکل ٹھیک ہے. تانے دے کے تو اور اذیت نہ دینا. اور نہیں اذیت. جی جی. اب بالکل روکنا ہے ہاں تو ایک نئی زندگی کے ساتھ بالکل. بالکل اپنے آپ کو صاف و شفاف کر کے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بالکل ٹھیک. ہاں جی. دوسرا ڈاکٹر صاحب آگے ہے کہ اگر عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے بعد سابقہ شوہروں سے دوبارہ ریکنسلیشن کرنا چاہیں، جی ملنا چاہیں، تو کوئی رکاوٹ نہ بنے. جی اچھا، اب یہ جو درس ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل کنبہ کو ہے، بالکل ایسے. رشتہ داروں کو ہے. جی وہ کوئی ایک بات وہ کر رہا ہے، ایک بات وہ کر رہا ہے، اس سے بھی اللہ رب العزت نے منع کیا ہے. ایسے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جب وہ اس قرآن کی ان تعلیمات کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اس وقت معاشرے میں کیا تھا، وہ یہی چیز موجود تھی کہ ہماری فیملی میں آ گئی ہے، اب یہ کہیں اور نہیں جا سکتی، بے شک خامد نے چھوڑ دیا. وہ 10 دفعہ اس کو طلاق دیتا تھا اور پھر رجوع کر لیتا تھا، طلاق دیتا تھا اور رجوع کر لیتا تھا. اس چیز کو قرآن نے جو ہے اس کے اندر اصلاح کر لی ہے. ٹھیک ہے تم رجوع کرو، لیکن وہ ایک حد تک ہے. اور اس وقت جو رشتہ دار اور خاندان والے ہیں وہ اس کو برا نہ سمجھیں، اس کو نہ روکیں. یہ دو معنی اس کے پائے جاتے ہیں. ایک تو خود اس کا ہے اپنی ذاتی طور پہ کہ وہ ایسا نہ کرے، دوسرے خاندان والے بھی اس آگے نکاح میں اس کے اندر رکاوٹ نہ بنے تاکہ وہ اپنا جو ہے وہ انتقام لے سکیں. تو یہ دونوں چیزوں سے منع کیا ہے. آپ کی اجازت سے ایک مرتبہ پھر وقفہ ہے ڈاکٹر صاحب. زیادہ. ناظرین کرام، بہت خوبصورت پیرائی میں گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. پروگرام صدائے قرآن میں ہمارے لیے بہت عملی طور پر ایسی تلقین ہے، ایسی ہدایات ہیں کہ جن کا ہمیں اپنے گھروں میں سامنا ہے. تو اگر اب بھی ہم نے قرآن کی آواز پر، قرآن کی صدا پر لبیک نہ کہا تو پھر اس کی پکڑ بہت شدید ہوگی. ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور ایک مرتبہ پھر ہم چلتے ہیں، رجوع کرتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 اور 232. ڈاکٹر صاحب، آج کے سبق میں ہمارے پروگرام کے آخری لمحات ہیں. اللہ رب العزت نے جہاں یہ تاکید کی ہے کہ تم روکنا چاہو طلاق دینے کے بعد اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو روک لو عزت و احترام کے ساتھ، فارغ کرنا چاہتے ہو عزت و احترام کے ساتھ، معروف طریقے سے، جس کی ماشاءاللہ آپ نے 4 مختلف کیٹیگریز میں معروف طریقے کی وضاحت کی ہے، اور ہر جگہ معنی بدل رہے ہیں تناظر کے ساتھ. یہاں ڈاکٹر صاحب یہ بھی تاکید اللہ رب العزت نے کی کہ کوئی اس کو تنگ کرنے کے لیے، اذیت دینے کے لیے نہ روکے. اچھا، اپنے گھر میں رکھو، عدت گزارنے دو، اور پھر عزت و احترام سے رخصت کر دو. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ کہا گیا کہ وہ اپنے گھر میں رہیں. جی جی، یہ فرق ہے تھوڑا سا. اچھا، یعنی آپ نہ سمجھو کہ اب یہ آپ کا گھر ہے، نہیں، ابھی اس کا گھر ہے، ابھی اس کا گھر ہے. کیونکہ ابھی وہ مکمل نہیں ہوئی. جی 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 جی، میں نے اسی گھر کی بات کی ہے کہ وہ اسی گھر میں رہے. یعنی دیکھیں نا، خواتین کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ چھوڑ کے نہ جائیں، وہاں رہیں، کیونکہ اگر خاوند نے رجوع کرنا ہے وہ تبھی کرے گا نا جب آپ وہاں ہوں گی. جی بالکل، یہ ساری چیزیں. جی بالکل. اچھا، اس کے بعد جب فارغ ہو جائیں، اگر وہ فارغ کر دے جی، تو پھر یہ ہے کہ یہاں کیا ہماری شریعت یہ بھی اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنی چوائس کے ساتھ شادی کر سکے. جی وہاں بھی تم رکاوٹ نہ بننا. جی جو یہاں تاکیدی حکم ہے کہ تم رکاوٹ نہ بننا، تم اذیت نہ دینا، تم راستے میں حائل نہ ہونا، کیا اس سے مراد یہی ہے کہ اگر تم نے تو رجوع نہیں کیا جی
تم تو سنگ دلی پر ہی مائل رہے، ایسے اور اگر وہ اب اور جگہ شادی کرنا چاہتی ہے تو ایسا بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، روڑے اٹکائے جاتے ہیں، جی جی اس کے عیب ظاہر کیے جاتے ہیں، اس کے ناکردہ گناہوں کو ظاہر کیا جاتا ہے، ایسے اس بارے میں آپ ہمارے معاشرے کو کیا تلقین کریں؟ دیکھیں اگر ہم یہ آخری آیت جو ہے جی اس کا ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا مجھے اجازت جی دیں جی تو میں اس کے اندر قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کمال کے ہیں، اس سے اچھے الفاظ کسی جگہ عربی میں نہیں ہیں، صحیح، اور وہ یہ ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو تو پھر اور وہ عدت بھی پوری ہو گئی ہے، جی ٹھیک ہے، اب جب عدت پوری ہو گئی تو آپ نے اپنا حق خود ختم کر دیا نا، رجوع کر سکتے تھے، نہیں کیا، تو پھر اس کے بعد اب کیا چیز باقی رہ گئی ہے کہ اب بھی آپ دھونس جگاؤ، وہ بھی انسان ہے نا، اس کے حقوق ہیں، اب وہ آزاد ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ السیب تستأذن، اچھا، جو کنواری ہے اس سے بھی اجازت لی جانی چاہیے، یعنی یہ خواتین کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علموا نساءکم البقرہ، بقرہ کی تعلیم دو، اس لیے کہ اس کے اندر خواتین کے لیے مسائل ہیں جو بیچاری کو پتہ نہیں ہوتا، جی بالکل، تو ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اگر طلاق مل گئی تو میں نے کیا کرنا ہے، قرآن پوری گائیڈ لائن دے رہا ہے، صحیح، تو اب آپ دیکھیں نا کہ السیب تستأذن، کنواری جو ہے اس سے بھی اجازت لی جائے گی، پوچھا تو جائے گا نا، زبردستی نہیں ہو سکتی، اور البکر لا تؤمر، اور جو مطلقہ ہے یا بیوہ ہو گئی ہے اس کے اوپر تم حکمرانی نہیں چلا سکتے، کتنے کلیئر لفظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنا حکم اب نہیں چلا سکتے، اب تمہارا وہ موقوف ہو گیا، حتیٰ کہ باپ بھی نہیں کر سکتا اس کو، اب وہ آزاد ہے، اور یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جہاں آگے کرنا چاہتی ہے نکاح اپنی خوشی سے کرے وہ، لیکن معروف طریقے سے، جی جی، چھپے چھپے نہیں، یہاں بھی یہ معروف اس معنی میں آیا کہ وہ لوگوں کو پتہ ہو، دیکھیں اب اس کو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا نا، حدیث میں آتا ہے اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، معاشرے کے محلے کے لوگوں کو پتہ ہو کہ اچھا اس کا نکاح، کیونکہ کل تو کسی کی تھی، آج اگر نکاح ہوتا تو گواہ ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے تو پتہ چلے گا نا، یہ ہے وہ معروف طریقہ جو آج لوگوں کو اپنانا چاہیے، چپکے سے نہیں کہ وہ چونکہ بیوہ ہے وہ مطلقہ ہے تو اس کو پتہ ہی نہ چلے، نہیں، قرآن کہتا ہے کہ نہیں، وہ آپس میں راضی ہے، نکاح کرو، اور یہی طریقہ صحیح ہے معروف کا، اگر اس کے علاوہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تمہیں وہ سزا ملے گی، کیونکہ آگے دیکھیں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ این ینکحنا، کہ وہ نکاح کریں ازواجہن، اپنی مرضی سے جس کے ساتھ بھی چاہیں، نئے خامد، جی جی، پرانا نہیں، نئے خامد، اور پھر آگے فرمایا اذا تراضوا بینہم، اب ان کے جو نئے خامد کے ساتھ ہے ان کی خوشی ہونی چاہیے، وہ پسند کرتی ہے وہ بھی پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن گائیڈ لائن جی دے جی، رہا ہے۔ گائیڈ لائن دیتا ہے، اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہی ہے، یہاں ہمارے غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتے ہیں، ہاں یہی تو ہے مصیبت نا، تو پھر بھگتے ہیں، یہاں بالمعروف آ گیا ہے، جی، اور وہ جو آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رضا اور رغبت سے نکاح کیا، یہ معروف طریقے سے محلے کے لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کو، رشتہ داروں کو پتہ چلے، جی اور آگے فرمایا ذالک یوعظ بہ، یہ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، کبھی بھول مت جانا، یہ اس کے کوئی اور راستہ اختیار کرو گے تو اس کے نتائج غلط نکل آئیں گے، اور آگے فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اب یہ مومنین کو کہ وہ اس کے خلاف کوئی اور طریقہ اختیار کریں، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، اور آگے تو کمال لفظ ہے ذالکم ازکیٰ لکم، ازکیٰ اس میں تفضیل ہے عربی کے لحاظ سے، جیسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، جی، سب سے بڑا، اسی میں تمہاری پاکیزگی ہے، سب سے زیادہ طہارت اسی کے اندر، تزکیہ اسی کے اندر ہے، اور پھر ساتھ اطہر بھی، اس کو اس سے کنفرم کیا ہے، صرف پاکیزگی نہیں بلکہ اور جو روحانی طہارت ہے وہ بھی اسی کے اندر ہے، سبحان اللہ، بعض اوقات لوگ جانتے ہیں بعض اوقات نہیں جانتے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس سے یہ فائدہ ہوا، اور پھر اللہ نے کیا کہ واللہ یعلم، یاد رکھو اللہ کو علم ہے تمہاری نیتیں کیسی ہیں، جی، اور فرمایا وانتم لا تعلمون، تمہیں نہیں، سارے پہلوؤں کو تم احاطہ نہیں کر سکتے، صحیح، یہ چیز۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور جزاکم اتنی اللہ، خوبصورت رہنمائی کا، اور میری درخواست ہوگی اور آن ایئر میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں آتے رہنا ہے اور ہماری رہنمائی کرتے رہنا ہے، اور آپ نے جب میں نے آپ کو دعوت دی تھی مجھے الفاظ اب بھی وہ کانوں میں گونجتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا تھا قرآن کا جہاں معاملہ ہوگا وہاں تو میں کشا جاؤں، بالکل جاؤں، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، جناب ڈاکٹر محمد اقبال نے کیا نام ماشاءاللہ
خوبصورت انداز میں، اپنے عالمانہ انداز میں، سمجھانے کے انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔ اب وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا، اور ذکر صاحب قرآن میں ناظرین کرام آج میں عرض کروں گا کہ اکثر ہم حدیث کا لفظ بولتے ہیں تو بنیادی طور پر حدیث کی 3 اقسام ہیں، ایک حدیث قولی، ایک حدیث فعلی اور ایک حدیث تقریری۔ حدیث قولی سے کیا مراد ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ وہ حدیث قولی ہیں، اور وہ جو آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں وہ بھی کوئی عام الفاظ نہیں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے مہر لگے ہوئے ہوتے ہیں، حرف استناد حاصل ہوتا ہے جو بھی لفظ آپ کی زبان سے نکلا، اور اس کی شہادت سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 دیتی ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارا نبی اپنے پاس سے تو کوئی بھی بات نہیں کہتا، وہ کچھ بھی ارشاد نہیں فرماتے اپنی مرضی سے، جب بھی اپنے لپس کھولتے ہیں، لب ہلاتے ہیں، پہلے ہم وحی کرتے ہیں، وہ پھر بولتے ہیں۔ ناظرین کرام، اتنا استناد حاصل ہے آپ کی زبان اقدس کو کہ اللہ اس کی شہادت دے رہا ہے کہ وہ ہماری طرف سے اپرووڈ الفاظ ہوتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، پھر ہے حدیث فعلی، جو بھی آپ نے عمل کیا جس کو ہم سنت بھی کہتے ہیں، آپ کی پریکٹس، آپ کا ایکشن، آپ کا عمل جو بھی آپ نے کیا وہ ہمارے لیے حدیث فعلی ہے۔ اور ایک ہے حدیث تقریری، عام طور پر ظاہری معنی کے اعتبار سے، ظاہری الفاظ کی صوت کے اعتبار سے ناظرین کرام ہم یہ سمجھتے ہیں تقریر سے مراد یہ ہے خطاب کرنا، یہاں یہ نہیں ہے، اس سے مراد تقریر نہیں ہے۔ حدیث تقریری سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی ایسا عمل کیا اور آپ کی نگاہ ناز نے اس کو دیکھ لیا اور آپ خاموش رہے، آپ نے روکا نہیں، ٹوکا نہیں۔ اگر وہ عمل غلط ہوتا تو آپ کی پیغمبرانہ ذمہ داری تھی کہ آپ روکتے، اگر آپ نے نہیں روکا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کام کو سائلنٹلی اپروول دے دی کہ ٹھیک ہے کرتے رہو۔ اور تقریری کا جو لفظ ہے یہاں پر برقرار رکھنے سے ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ میں چند صحابہ تھے، وہ ذب کا گوشت کھا رہے تھے، ایک جانور ہے، تو آپ نے دیکھا اور خاموش رہے۔ جب صحابہ نے آپ کو کھانے کی دعوت دی تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرے علاقے کا جانور نہیں ہے، آپ نے نہیں کھایا، تو لیکن صحابہ کو روکا بھی نہیں، کیا تھا؟ یہ سائلنٹ اپروول تھی کہ کھا لو۔ اسی طرح ناظرین کرام، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہوں، قل هو اللہ احد، ہر رکعت میں یہی پڑھتا ہوں۔ تو حالانکہ معروف تو یہ ہے کہ ہر رکعت میں ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا جائے، اگر ایک سورت پڑھی ہے تو پھر اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت پڑھی جائے، یا کچھ فاصلے سے کچھ اور قرآن کریم کا چھوٹا سا پورشن، چھوٹی سی آیات یا 3 آیات شامل کر لی جائیں، لیکن آگے آنے والی، پچھلی نہیں۔ تو اصول تو یہ ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں ہر رکعت میں قل هو اللہ احد ہی پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ مجھے پسند ہے۔ تو اس پہ آپ خاموش رہے، آپ نے روکا نہیں کہ نہیں نہیں ایسے نہیں کرنا، ہر رکعت میں کیوں تم قل هو اللہ پڑھتے ہو، تو آپ خاموش رہے۔ اب یہ کیا ہے؟ حدیث تقریری ہے، آپ کی سائلنٹ اپروول ہے۔ تو ناظرین کرام دیکھیں کتنی حکمتیں ہیں شان اقدس کی، زبان اقدس کی، کہ اللہ نے آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو وہ بھی حدیث، جو آپ نے عمل کیا وہ بھی حدیث، اور جو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی وہ بھی حدیث۔ ناظرین کرام آج انہی الفاظ کے ساتھ اپنا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اور اب میں گزارش کروں گا جناب قاری وقاص علی قادری سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر
قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، سیدہ کا زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔